جن کے 2 بچے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا, کیونکہ پرانا واقعہ سامنے تو پہلے آیا لیکن پرانا اب سنانے میں وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے, ان کی غیبت نہیں ہوگی. ڈیفینس میں واقعہ ہوا, 1000 گز کا بنگلہ تھا صاحب کا, 2-3 بچے ان کے, ایک بیٹی 1-2 بیٹے ہوں گے. بہت پڑھایا, بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا. دین اور مذہب کو سکھانا نہیں ہے. بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے, اپنا خرچہ بچانے کے لیے. توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا, تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچہ جیسی ہوش سنبھالتا ہے نا, وہ ابا سے کیا پیغام سیکھتا ہے کہ ابا مزید بہن بھائی نہیں آنے دے رہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ, لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا ہائی فائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. توکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا, تبلیغ میں جانے سے روکا. بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ, انسان بن جاؤ. تبلیغی جماعت میں 40 دن لگا کے رہو گے, کیا بنو گے؟ نمازی بنو گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے؟ بولو نا. انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلا لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے؟ بیٹا وہ سائنٹسٹ بنا ہے, تو تم بھی سائنٹسٹ بنو, تم بھی انجینئر بنو. تم کہاں پہنچو گے؟ ہو سکتا ہے مریخ پہ پہنچو. تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچتے, مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے. وہ ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی. اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار, جو 1000 گز کا بنگلہ ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں, سچے ہی سناتا ہوں, سچے کا لفظ اسے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور تاکید کے ساتھ بیٹھ جائے. ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا اس سے پہلے جتنے سنا ہے وہ سارے جھوٹے تھے. تو اب دیواروں نے, بنگلے کی دیواروں نے کھانا بولو شروع کر دیا. میاں بیوی اکیلے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پھر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ بنیاد پر غریبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی اتنے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے, یا مولوی ٹائپ کے لوگ, اس کی بہو ہیں, اس کے داماد ہیں, اس کے نواسے ہیں, اس کے پوتے ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, جب دیواریں نا 1000 گز کے بنگلوں میں گیا ہوں, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مجھے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ابے اتنے بڑے بڑے گھر بندہ ہی نہیں ہے, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اچھا ہے. میرا گھر بڑا نہیں ہے, آپ جائیں نا تو میرا خیال ہے 150 گز بھی نہیں ہوگا میرا گھر جو مسجد نے مجھے دیا ہوا ہے. لیکن میں جاتا ہوں, بچے فوراً ابو ابو کرتے ہیں, باہر سے واپس آؤ ایک دم چپک جاتے ہیں, کیا لے کر آئے ہمارے لیے؟ آپ باہر سے آ رہے ہو, ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں بھائی؟ بقرعید پہ اونٹ خریدنا ہے, وہ دوسرا آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے جو ہے وہ بکرا خریدنا ہے. ہمیں تو شوق اتنا نہیں ہے, بچوں کی خاطر ہمیں بکرا منڈی جانا پڑتا ہے. ان کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے, ان کے رونے سے انسان پریشان ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہمارا گھر اس سے 150-200 گز, 200 بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, 100 گز بھی بمشکل 100 گز ہے میرا گھر. ایک فیملی والا بتا رہا ہوں میں, آپ کہوں گے چاروں کو 100 گز میں کیسے ٹھوسا ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. ایک فیملی, اس میں میرا خیال ہے 4 بچے ہیں, 5 بچے مجھے یاد نہیں, 16 میں پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں, میں جب جاتا ہوں حج سے, میں واپس آیا تھا, بچوں نے ویلکم لکھا ہوا, پورا کمرہ سجایا ہوا, کتنا اچھا لگا یار. جب میں آ رہا ہوں بچیوں نے کیا کیا, پھول بنائے ہوئے, اور ایسا مجھے میری آنسو نکل آئے خوشی سے. یار آپ 100 لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہو نا ایئرپورٹ پہ, مزہ نہیں آتا انسان کو. وہ اپنے بچے آپ کو عزت دے رہے ہو, گھر آؤ ابو آ گئے, اور ایسے پھول بنائے ہوئے, اتنا مزہ آیا. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو کھلائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, ایک ہی 2 ہی ہوں, ڈھنگ کے ہوں. یہ مولویوں کی طرح, برساتی مینڈکوں کی طرح اتنے سارے, یہ ایکچولی یہ ہمیں پسند, یہ دقیانوس اور پرانے لوگوں کا کام. 2 ہوں تمیز کے ہوں, وہ تمیز کے ہی تھے. وہ ڈیفینس میں جو ہوا ہے نا 3, وہ تمیز کے تھے. تمیز کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کا. ہمارے بدتمیز ان کی رپورٹ بھی پیش کر دی, جو تمیز کے نہیں ہے نا. جب اتنے سارے ہوں گے تو 16, خود سوچو یار, کوئی تمیز کے ہو سکتے ہیں؟ لبرل لوگ بولتے ہیں 16 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے. پھر دوسرے گھر ہے, اس میں بچے ہیں. اللہ, مجھے تو ڈر لگتا ہے نظر بس سے, اللہ بچائے. میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے, میرا مقصد تمہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو نسل کو روک کے. مجھے تمہیں موٹیویٹ کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ 5 روپے بھی نہیں مل رہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب فیملی پلاننگ والے اور یہودی اور یہ لبرل لوگ تمہیں غلط گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا اور قرآن و سنت کا راستہ بتاؤں. میں برباد مت کرو اپنی نسلوں کو, اپنے بڑھاپے کو بے رونق. بڑھاپا کیا, جوانی بھی بے رونق ہوتی ہے. تو دوسرے گھر میں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابو ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ابو کہاں آ رہے ہیں؟ ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس پہ خوشی, ابو ہم لوگوں کے گھر میں آ رہے ہیں. وہ پکڑ لیتے ابو اب یہاں بیٹھو آپ. ایک ہی ہوگی, اب زیادہ شادیوں میں آتا. خیر, تو وہ کیا ہوا کہ جی دیواریں کھا رہی ہیں. جیسے میں تو دیکھتا ہوں 1000 گز کے بندہ ہی نہیں ہے یار اس میں. کیا فائدہ اتنا بڑا گھر بنانے کا یار, اس سے تو ہمارے چھوٹا گھر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی میں
وہ بزرگ نے جو ہے نا جب 60 سال کے ہو گئے دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا, تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا, کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں ہے. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو, وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے, یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس. وہ چونکہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا جب میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں, میں کتا کیوں پالوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا, بیٹا میں اب تنہائی کا ٹائم گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ, میرے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد, تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی, بچے ہیں تمہارے, تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ, یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں, کائنڈلی آپ ایسا مت کریں, اصل کیا ہے ترقی اکنامیکلی انسان کو کیا ہونا, آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی, ہم آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے, ابا نہیں جانا چاہتے, جس نے جہاں زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا, بہت مشکل ہوتا ہے, یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے, ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے, یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی کوشش کی, کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو واقعہ سنایا چوکیدار نے سنایا ہے. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی, وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی, اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے, میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے, وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا, تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں, خدمت, اس کی میں نے ملازمت کی ہے, کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی, ایک انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے, بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں, بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا, کوئی خدمت کر لیتا, کہیں ہسپتال لے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی, پورا 1000 گز کا بنگلہ, ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی کہ ان بےغیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ, ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس, یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں, باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں, اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے. تو کہہ رہے اس نے, اس چوکیدار نے خدمت کی, پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی, دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی, تیری ہے یہ. ابا کی بلا کے ڈیتھ ہو گئی, آ گئے تینوں ماشاء اللہ, بہت نیک تھے, چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی, تو چاند پہ پھر غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی, فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھائی یہ بنگلہ تھا ابا کا, فلاں. چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, کیس فیس ہوا, سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے, انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کم بختوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو. کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں, بھائی نسل مت روکو, اللہ پہ توکل کرو, کھلائے گا. ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا, سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں. جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا, میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے, جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے. اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل, جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے, نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو ہم کیوں, اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے, ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے. جواب برائے